السلام علیکم. دس از ڈاکٹر راشد علی, کمیونٹی فارماسسٹ. کمیونٹی فارماسسٹ ہونے کے ناطے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو صحت کے بنیادی مسائل کے بارے میں آگاہ کریں. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فارماسسٹ کا فارمیسی پہ ہونا کیوں ضروری ہے. جب آپ میڈیسن پرچیز کرنے جاتے ہیں فارمیسی پہ, تو آپ فارمیسی سے پوچھیں کہ فارماسسٹ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ فارماسسٹ آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہے, آپ کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں فارماسسٹ آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ دوائی کی صحیح خوراک آپ نے کتنی لینی ہے, صحیح ڈوز کتنی لینی ہے. فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے دوائی کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں, کمپلین لے کے آتے ہیں کہ ہمیں 5 دن ہو گئے اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہیں, 10 دن ہو گئے ہم یہ دوائی کھا رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں, پتہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائی کا استعمال ہی غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ جو میڈیسن کھا رہے ہیں اس کے ساتھ خوراک کیسی کھانی ہے. یہ خوراک کا اور دوائی کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ غلط خوراک لے رہے ہیں یا ٹھیک نہیں لے رہے تو آپ کو دوائی فائدہ نہیں دے گی. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں, فار ایگزامپل ٹیٹراسائیکلینز ہیں, فلوروکوئنولونز ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ کیلشیم کنٹیننگ فوڈز لے رہے ہیں یا ان کو دودھ کے ساتھ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے جا کے ضائع ہو جائے گی, وہ آپ کو فائدہ ہی نہیں دے گی. اسی طرح اگر آپ آئرن سپلیمنٹس لے رہے ہیں, ان کو آپ دودھ کے ساتھ یا چائے ان کے ساتھ پی رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اس کے بعد فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ حاملہ خواتین میں کون سی ادویات استعمال کرنی ہیں اور کون سی نہیں کرنی. کیونکہ حاملہ خواتین میں ہم بہت ساری ادویات نہیں استعمال کر سکتے جو کہ ہم نارمل روٹین میں کر سکتے ہیں. کیونکہ جو دوا ایک ماں لے رہی ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ اس کے بچے تک اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی جو فیٹس کے لیے, جو ماں کے اندر بچہ اس کے لیے نقصان دینا ہو, اس کو وہ دوائی دینی ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ کو فارماسسٹ بتائے گا. کافی سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی حمل کے دوران وومٹنگ ہو رہی ہے تو ہمیں موٹیلیم دے دیں. حالانکہ موٹیلیم تو کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے, ہم پریگنینسی میں نہیں دے سکتے. تو یہ چیزیں ساری آپ کو فارماسسٹ بتائے گا. اس کے علاوہ فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ جو آپ دوائی لے رہے ہیں, جو آپ ادویات کھا رہے ہیں, اس کے ممکنہ مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں. فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ جو دوائی آپ لے رہے ہیں اس کے جگر پہ کیا اثرات ہیں. فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ جو دوائی آپ کھا رہے ہیں اس کے آپ کے گردوں پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ جو آپ دوائیں لے رہے ہیں یا ادویات آپ لے رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ 5 سے 6 دوائیں لے رہے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا جو ہے دوسری دوا کے اثر کو کم کر رہی ہوتی ہے یا زیادہ کر رہی ہوتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں انٹریکشن. تو فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ آئرن سپلیمنٹ اور کیلشیم سپلیمنٹ سیم ٹائم لے رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو ضائع کر دیں گی. ٹھیک, تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کا ٹائم چینج کرنا ہے. تو یہ آپ کو فارماسسٹ بتائے گا کہ آپس میں ان کا کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے دواؤں کا. اگر ہے تو اس کا وہ ڈیوریشن چینج کر دے گا یا ان کو کھانے کا ٹائم چینج کر کے وہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر کے دے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کارٹیکوسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں یا اینٹی سائیکوٹکس ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ یکدم ان کو ایک دم سے ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. یوں ہی وہ چھوڑتے ہیں تو جو مرض کی علامات ہیں جو مریض کی وہ زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت اہم ہے. اس میں آپ کو فارماسسٹ ہیلپ یہ کرے گا. فارماسسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو دوائیں ہیں ان کو آپ نے ایک دم سے نہیں چھوڑنا, ان کی آپ نے ڈوز ٹیپرنگ کرنی ہے, ان کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے ڈوز کو اور پھر چھوڑنا ہے. تو یہ چیز آپ کو فارماسسٹ بتائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک پہ ہمارا پیج ہیلتھ پلس فارمیسی سے کو ضرور فالو کریں اور لائک اور شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.